سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8 تا 11 کو سمجھیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. اب ذکر ہے منافقوں کا، جو تیسرا گروپ ہے. پہلا گروپ تھا متقیوں کا، جن کے متعلق 5 آیات نازل ہوئیں. دوسرا گروپ تھا کافروں کا، جن کے متعلق 2 آیات نازل ہوئیں. اب ذکر ہے منافقوں کا. ان کے بارے میں 13 آیات میں ان کا ذکر آیا ہے، اور یہ دوسرا اور تیسرا گروپ جو ہے وہ انجام کے لحاظ سے سیم ہے. کامیاب صرف پہلا گروپ ہی ہے، دوسرا اور تیسرا گروپ دونوں ناکام ہیں. ان دونوں میں اگر فرق ہے تو وہ صرف کردار کا، انجام کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں. لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنو باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالآخرہ، اور آخرت پر. تو جو یہ کہہ دیں، زبان سے اقرار باللسان کر لے، اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لے آئے، وہ تو مسلمان ہے. ایمان لایا ہے تو اقرار بھی کر رہا ہے، اس کو تو مومن ہونا چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. منافق زبان سے تو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، پر مومن ہوتا نہیں. منافق ہوتا کون ہے؟ نفاق کا جو لفظ ہے عربی لغت میں نفاق سرنگ کو کہتے ہیں، اور ایسی سرنگ کسی پہاڑ میں ہو نا جس کا ایک سرا بند ہو، صرف ایک طرف سے اس کا سرا کھلا ہو، تو اس کو نفق نہیں کہتے، اسے سرب کہتے ہیں. چوہے جو بل بناتے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ چوہے جہاں بھی بل بناتے ہیں وہ ان کے بہت سارے سوراخ رکھتے ہیں، اور بہت سارے سوراخوں میں سے کوئی ایک ایسا سوراخ رکھتے ہیں جس کے آگے تھوڑی سی مٹی ڈال لیتے ہیں اور اس کا منہ بند رکھتے ہیں، اور بوقت ضرورت ذرا سی ٹھوکر سے اسے دوبارہ کھول لیتے ہیں. اور جو ذرا سی مٹی ڈال کر بند کیا گیا سوراخ ہے نا، اس کو نفق کہتے ہیں. کہ وہ رستہ جو رکھا ہوا ہو کہ بوقت ضرورت کھول لیا جائے، یہ ہے بنیادی طور پر منافق. منافق جو ہے وہ دونوں طرف ہوتا ہے، کبھی ایک طرف نہیں ہوتا، اس لیے اسے منافق کہا جاتا ہے. اور اصطلاح میں منافق وہ ہے جس کی قلبی کیفیات اور اس کے قول میں تضاد ہو. مدینہ کے یہودی جب بھی آتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور صحابہ کرام کے پاس، تو کہتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، تو تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی آخرت پہ یقین رکھتے ہو، ہم بھی آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. بس ذرا سا جھگڑا نبی کریم کے حوالے سے ہی ہے، اور کیا فرق پڑتا ہے. یہ ہے وہ کردار. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو یہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ نہیں ہے مومن. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں، عمل کر رہے ہیں خواہش پر اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ مومن ہیں، حقیقت میں مومن نہیں ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اب کون اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہ کیا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں صرف دھوکہ دینے کی. اس کی مثال ڈاکٹر کی لے لیجیے. کوئی مریض ہو اور اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہو، اور ڈاکٹر کی ساری باتیں سن رہا ہو اور دل میں سوچ رہا ہو کہ میں نے اس کی کوئی بھی بات نہیں مانی، میں تو ڈاکٹر کو دھوکہ دے رہا ہوں. ڈاکٹر نے کہا کہ اتنے بجے یہ دوائی لے لینا، اور مریض وہ دوائی پھینک دے اور بڑا خوش ہو کہ میں نے تو ڈاکٹر کو دھوکہ دے دیا. دھوکہ دینا کیا ہوتا ہے؟
کہ وہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ تو آپ کی خیرخواہی کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کی بیماری دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے تو دھوکہ تو آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے کہ ہم تو اس کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلاتے، ہم تو سب کو خوش رکھتے ہیں۔ مومنوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عبداللہ بن ابی کو جب کہا جاتا کہ یہ تمہارا کیا کردار ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی تم نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور مومنوں کے ساتھ بھی تم نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہو کبھی ادھر بیٹھتے ہو، وہ کہتا تھا کہ ہم تو صلح جو لوگ ہیں، ہم تو معاشرے میں محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم تم سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ کیسا خوشنما نعرہ ہے، ہم تو محبتوں والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی کہ ایسا کرتے ہیں، ایک سال ہم سارے مل کر تمہارے خدا کی بندگی کر لیا کریں گے، کافروں نے پیشکش کی تھی، اور ایک ساتھ تم ہمارے ساتھ مل کر ہمارے خداؤں کی بندگی کر لیا کرو تاکہ پیار و محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اصل میں یہی فساد کرنے والے ہیں۔ ایک آیت میرے خیال میں اسکپ ہو گئی ہے، آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کا مرض، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، دلوں میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہی آ جاتا ہے، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اپنی ریگولر زندگی میں دیکھیں کہ کیسے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دروازے پہ کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں بچے کو کہ کہہ دو گھر پہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو نہیں ہے یہ چیز۔ ہمیں تو جھوٹ ایک چھوٹا سا گناہ لگتا ہے، لیکن یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور مسلسل جھوٹ بولنے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں جھوٹ گناہ ہی نہیں لگتا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، واو اور من سے، ومن الناس سے، اور لوگوں میں سے، من یقولو، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وما، اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین، ایمان لاتے، یخادعون اللہ، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے ہی نفسوں کو، اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یشعرون اس کا روٹ ورڈ شعر ہے، شعر کا مطلب بال ہوتا ہے، بال جیسی باریک بینی کو شعور کہتے ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ، فزادہم، تو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، مرضا، ان کا مرض، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ علیم کو آپ المناک سے یاد رکھیں، دردناک عذاب ہے، بما، اس وجہ سے، کانو، تھے، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، اس کا روٹ ورڈ کذب ہے، کاذب سے، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، وہ سب جھوٹ بولتے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا، لَهُمْ، ان سے، لا، نہیں، تفسدوا، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ سب کہتے، انما، ہم تو، انما، صرف، نحن، ہم تو صرف، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔